کہ ڈنمارک کے اندر ایک ممبر آف پارلیمنٹ جو بھی ہے، ان کا مشن تھا اسلام کے خلاف بولنا، اور اس نے اعلان کیا کہ لوگوں میں قرآن کے ایک ایک آیت سے نعوذ باللہ دہشت گردی ثابت کروں گا۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں قرآن کے ایک ایک آیت سے نعوذ باللہ جرم اور گندگی ثابت کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کو منظور کچھ اور تھا۔ ابھی سبسکرائب کریں تحفظ دین میڈیا۔ یہ جو ارتداد پھیل رہے ہیں، یہ ارتداد کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں جب کالج اور انسٹیٹیوشن میں جا رہی ہیں تو دین جانتی نہیں ہے، دوسرے لوگ ان کو لاجواب کر دیتے ہیں، یہ مرعوب ہو جاتی ہے اور دوسروں کے ٹریپ میں آ جاتی ہے، کیونکہ ہم نے اپنی بچیوں کو دین سکھایا نہیں۔ ہمارے پاس ایسے ادارے ہونے چاہیے جس ادارے کے ایک چھت کے نیچے ہماری بیٹیاں قرآن و حدیث، شریعت مطہرہ، دین و اسلام کے ساتھ ساتھ پاکیزگی و طہارت کے ساتھ ساتھ مکمل دنیا کے علوم کے فن کو سیکھیں، اور وہ ڈاکٹر اور انجینئر بھی بنے، اور بن کر حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ عالمہ کے ساتھ ساتھ وہ دین کا کام دنیا کے ہر شعبے میں کریں۔ اگر آج سے ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ تو اللہ نیت اور ارادے کی بنیاد پر بھی ہم پہ رحم فرمائے گا، اور جو 6 سال ہمارے پاس بچے ہیں اس میں اتمام حجت کرنے کے لیے 1 سال کافی ہے کہ 720 ضلع میں اگر مسلمان کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ اور ہر ایک تک پہنچ جائیں اور کہیں، صرف اتنا کہیں، یہ لیجئے پکڑیے، آپ کی امانت آپ کے حوالے ہے، یہ کتاب اللہ کی ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہے، لیجئے اس کتاب کو تو پڑھ لیجئے۔ آگے ان کی مرضی، وہ پڑھتے ہیں یا کیا کرتے ہیں۔ ڈنمارک کے اس ایم پی کی بات کو میں یاد کرتا ہوں کہ ڈنمارک کے اندر ایک ممبر آف پارلیمنٹ جو بھی ہے، ان کا مشن تھا اسلام کے خلاف بولنا۔ ان کا مشن تھا کہ مسجد میں جب اذان ہوتی تھی تو وہ اذان کے وقت میں کھڑا ہو کر گالیاں بکتا تھا۔ اس نے اسلام کے خلاف اتنا بولا، اتنا بولا، اتنا بولا کہ پوری دنیا نے اس کو چندے دیے، اور اس نے اعلان کیا کہ لوگوں میں قرآن کے ایک ایک آیت سے نعوذ باللہ دہشت گردی ثابت کروں گا۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں قرآن کے ایک ایک آیت سے نعوذ باللہ جرم اور گندگی ثابت کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کو منظور کچھ اور تھا۔ جو فساد کرواتا تھا، جو مسلمانوں کو مرواتا تھا، جو ڈنمارک کے مسلمانوں کے وجود کا بدترین دشمن تھا، جب وہ قرآن کی تفسیر سمجھنے بیٹھا اور گندگی کو نکالنے بیٹھا، وہ خود کہتا ہے کہ میں سورہ بقرہ کو ختم نہیں کر سکا کہ قرآن کا غلام بن گیا۔ اور آج وہ ڈنمارک کا ایم پی ہماری اور آپ کی محنت کے بغیر الحمدللہ مسلمان ہو چکا ہے۔ الحمدللہ ہمارے آپ کے بغیر وہ مسلمان ہو چکا الحمدللہ۔ اور آپ کو پتہ اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ جس مسجد میں کھڑا ہو کر باہر میں نے بدتمیزی کی تھی اس مسجد میں جا کر میں اذان دوں گا جی۔ اور اس وقت وہ قرآن امن کی سب سے بڑی کتاب کے عنوان پر کتاب لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اس وقت پوری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں وہ۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔